کملیش جیسے ہی شام کو اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی بھابھی کہتی ہے، ارے کملیش تم آ گئے، چلو اچھا ہوا آ جاؤ، تم بھی اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو، میں تمہارا کھانا لگا دیتی ہوں۔ اچھا بھابھی کیا بنایا ہے آج؟ آج وہ تمہارے بھائی آج زمین سے لوکی توڑ کے لے کے آئے تھے تو وہی بنائی ہے کھانے میں، بہت اچھی بنی ہے، تازہ تازہ بنی ہوئی ہے۔ ارے بھابھی کیا ہر وقت بس یہ لوکی ٹینڈے اور کھلاتی رہتی ہیں، میں تو یہ سب کچھ کھا کھا کے تھک گیا ہوں۔ شہر میں تو لوگ پیزا سینڈوچ اور نوڈلز یہ سارا کچھ کھاتے رہتے ہیں، اور ہم لوگ ہی سارا دن گاؤں کی سبزیاں کھاتے رہتے ہیں۔ شہر کی زندگی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ ارے نہیں کملیش، تمہیں ایسے ہی اور غلط فہمی ہو رہی ہے، شہر کی زندگی دیکھنے میں ہی اچھی ہوتی ہے اور دور سے سوچنے میں اچھی ہوتی ہے۔ ہم گاؤں کی زندگی بہت پرسکون ہوتی ہے اور بہت ہی اچھی ہوتی ہے، اور یہاں پہ تو سب لوگ مل جل کے رہتے ہیں، اور شہر میں تو کوئی بھی ایک دوسرے سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا، اور ہر کوئی بس اپنے کام میں مصروف رہتا ہے، جبکہ گاؤں کی زندگی بہت پرسکون ہوتی ہے۔ ارے بس بھابھی یہ تو ایسے ہی کہنے کی باتیں ہیں، گاؤں کی زندگی میں بہت اچھی ہوتی ہے، شہر کی زندگی تو اور بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور وہاں کے اچھے اچھے کھانے کھانے کو ملتے ہیں، اور یہاں تو بس صرف یہی کدو لوکی اور توری کھانے کو ملتی ہے۔ میں تو خود تھک گیا ہوں اب یہ سب کچھ کھا کھا کے، لوکی توری ٹینڈے اب نہیں کھائے جاتے مجھ سے۔ ارے کملیش تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے شہر کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، وہاں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، وہ صرف دور سے ہی دیکھنے میں اچھی ہوتی ہے، جبکہ وہاں کے لوگ سبھی اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور تمہیں وہاں کے کھانے پسند ہیں۔ یہ سب کچھ دور سے ہی دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، جبکہ ہر کوئی اپنی زندگی میں وہاں پہ مصروف ہوتا ہے۔ ارے ہاں کملیش، تمہاری بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، شہر کی زندگی دیکھنے میں ہی خوبصورت لگتی ہے، اور تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارا دوست شہر رہتا ہے تو وہ تمہیں بھی لے جائے گا، تم ایسا کرو پہلے خود چلے جاؤ، وہاں پہ کام کر کے دیکھ لو، جب تم وہاں پہ سیٹ ہو جاؤ گے پھر آہستہ آہستہ ہم بھی تمہارے پیچھے آ جائیں گے۔ ارے ہاں ماں آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بات کروں گا اس سے۔ اس طرح سے کچھ دن گزرتے ہیں، اور پھر ایک دن کملیش کا دوست گاؤں آیا ہوتا ہے، تبھی کملیش اس سے ملتا ہے اور کہتا ہے، ارے مہک بھیا آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ آپ مجھے شہر لے کے جائیں گے جاب کے لیے، تو مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، اس بار آپ آئے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہی چلوں گا۔ ارے ہاں کملیش، میں تجھے ہی لے کے جانے کے لیے آیا ہوں، ایسا کر کے تو اپنی تیاری کر لے اب۔ کملیش گھر جاتا ہے اور اپنے سامان وغیرہ لے کے اپنے گھر والوں کو بائے بول کے شہر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ بہت ہی جلد وہ دونوں دوست اس شہر پہنچ جاتے ہیں۔ کملیش اپنے دوست کے گھر جاتا ہے تو وہاں پہ اس کی خوبصورت پتنی ہوتی ہے، اس کی پتنی اسے دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ کملیش بھی وہاں جا کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ مہک جی آج میں نے گھر پہ کھانا نہیں بنایا، اس لیے میں نے دیر ہو رہی تھی مجھے تو میں نے باہر سے ہی کھانا منگوا لیا، میں نے پنیر اور باہر سے سینڈوچ منگوائی ہے تو وہی بیٹھ کے کھاتے ہیں ہم سب۔ تبھی وہ سب بیٹھ کر کھانے پہ وہی کھانا کھاتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے۔ کملیش جیسے ہی وہ کھانا کھاتا ہے تو اس کو وہ کھانا بہت زیادہ پسند آتا ہے، اور کہتا ہے، ارے واہ بھابھی آج تو یہ کھانا کھا کے مزہ ہی آ گیا، ورنہ تو گاؤں میں لوکی ٹینڈے اور توری ہی کھانے کو ملتے ہیں۔ ارے ہاں کملیش تم فکر نہ کرو، اور ہم تمہاری جاب کا بھی پتہ کر رہے ہیں، کچھ دن تک تمہاری جاب بھی ہو جائے گی، لیکن جب تک تمہاری جاب نہیں ہوتی تم ایسا کرنا کہ میرے بچوں کو اسکول چھوڑانا اور لے بھی آنا۔ تبھی اس کی پتنی کہتی ہے، ارے ہاں کملیش تو مجھے بھی آفس سے دیر ہو جاتی ہے تو ایسا کرنا کہ تم گھر کے کام بھی کر لینا۔ تبھی کملیش کہتا ہے، ارے ہاں بھابھی کیوں نہیں، جب آپ لوگ میرے لیے اتنا کر رہے ہو تو میں 2-3 دن تو آپ کی کام کر ہی سکتا ہوں۔ کملیش کو ان کی سازش کا نہیں پتہ ہوتا، یہ سن کر وہ دونوں پتی پتنی بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں تو چاہتے ہی یہی ہوتے ہیں۔ اس طرح سے اگلے دن کملیش گھر کے سارے کام بھی کرتا ہے، وہ دونوں آفس چلے جاتے ہیں اور پیچھے سے کملیش پورا گھر سنبھالتا ہے، ان کے بچوں کو بھی اسکول سے لے کے آنا جانا اور سارے دن کے کام وہی کملیش ہی سنبھالتا ہے، جسے دیکھ کے وہ دونوں پتی پتنی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس طرح سے کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن کملیش کہتا ہے اپنے دوست سے، کہتا ہے، ارے مہک بھیا اب کافی دن ہو گئے ہیں مجھے بھی گھر بیٹھے ہوئے، تو مجھے بھی گھر بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، میرے لیے جاب کا پتہ کرو نا۔ ارے ہاں کملیش میں نے ایک جگہ بات کی ہے آج، تو مجھے پتہ چلے گا تو میں ویسے ہی تمہیں بتا دوں گا، تمہیں 1-2 دن اور صبر کر لو، پھر تمہیں میں بتا دوں گا جاب کے بارے میں بھی۔ اس طرح سے کچھ وقت گزرتا ہے اور مینک بیٹھا اپنا آفس کا کام کر رہا ہوتا ہے، تبھی اس کی پتنی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، ارے مینک جی اب تو آپ کملیش کا کوئی چھوٹا موٹا کام ڈھونڈ ہی دو، ورنہ اس کو لگے گا کہ ہم نے اسے گھر کے کاموں کے لیے ہی بلایا ہے، ورنہ اسے شک ہو جائے گا۔ ارے ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو،
میں نے نا ایک کباڑ والے سے بات کی ہے، میں اس کو کل ہی کسی کباڑ والے کے پاس کام پہ لگا دوں گا، جس سے کہ اسے کام کرنا بھی اچھا نہیں لگے گا اور وہ خود ہی وہ کام چھوڑ کے سارا دن ہمارے گھر کے کام کرتا رہے گا، خود ہی آ کے ہمارے گھر نوکر بن کے رہتا رہے گا۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے جب اگلے دن کملیش کا دوست اسے ایک کباڑی والے کے پاس لے کے جاتا ہے، تبھی مہک کہتا ہے، ارے مہک بھائی، یہ کیا؟ آپ نے تو کہا تھا مجھے آپ اچھی جاب دلوائیں گے اور اب میں یہ کباڑ والے کے پاس کام کروں گا۔ ارے میں کملیش، تمہاری پڑھائی اتنی ہے نہیں تو اس لیے تمہیں کوئی اچھا آفس میں تو کوئی رکھ نہیں رہا، اس لیے تمہیں اب یہی کام کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور کملیش اپنے گاؤں کی یاد سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ وہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کا مالک وہاں پہ آ جاتا ہے اور وہ اسے ڈانٹنے لگ جاتا ہے، ارے یہ کیسے کام کر رہے ہو؟ ٹھیک سے کام کرو، تمہیں کام کرنا نہیں آتا؟ پلاسٹک الگ سے کرو اور لوہا الگ کرو، ٹھیک سے کام کرو۔ وہ اس کی بہت انسلٹ کرتا ہے اور اسے بہت غصہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے کملیش کو بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ وہ اسے وہاں سے ڈانٹ کر وہاں سے چلا جاتا ہے، جس سے کملیش سوچ رہا ہوتا ہے، ارے بھابھی اور ماں بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ شہر کی زندگی تو صرف دور سے دیکھنے میں ہی اچھی ہے، جبکہ یہاں کے لوگ تو بالکل بھی اچھے نہیں ہیں اور مجھے صرف گاؤں کے کھانے کا شوق تھا اور شہر کے کھانے اچھے لگتے تھے، اس لیے مجھے یہاں پہ آنے کا بھی شوق تھا۔ اب مجھے اپنے گاؤں کی زندگی ہی اچھی ہے، وہاں پہ کم سے کم لوگ میری عزت تو کرتے تھے، ایک وقت کی روٹی کھاتا تھا لیکن عزت تو تھی میری اپنی۔ جب شام کو کملیش گھر آتا ہے اور پھر اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے کھانے کے لیے، تبھی وہ اس کو گاؤں کی سبزیاں بھی یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے مہک بھیا، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، کھانے میں کوئی سبزی ہے کیا؟ ارے نہیں کملیش، آج تو سبزی نہیں ہے، آج تمہاری بھابھی مجھے آفس سے آنے میں دیر ہو گئی تھی تو اس لیے ہم آلو گوبھی کی سبزی لے آئے ہیں، تو ہم وہی بیٹھ کے کھائیں گے سب آج۔ تبھی کملیش ان کے ساتھ بیٹھ کر وہی سبزی کھا لیتا ہے اور پھر اس کو رات کو جب سب اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے جاتے ہیں، تبھی کملیش کو یاد آتا ہے کہ اسے مہک سے کوئی بات کرنی تھی۔ تبھی جیسے ہی وہ دروازے پہ دستک دینے لگتا ہے تو اسے اندر سے آواز آتی ہے، ارے اگر کملیش ہمارے گھر کے کام نہیں کرے گا تو ہم اسے اس گھر میں بالکل بھی نہیں رہنے دیں گے۔ ارے آہستہ بولو کہیں وہ سن نہ لے کہ ہم نے اسے یہاں پہ کام کے لیے بلایا۔ تبھی کملیش ان کی ساری باتیں سن لیتا ہے اور اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس کو یہاں پہ جاب کے لیے نہیں بلکہ اپنے گھر میں نوکر بنانے اور گھر کے سارے کام کرنے کے لیے لے کے آئے تھے۔ یہ بات سن کر کملیش چپ ہو جاتا ہے اور اسے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس طرح سے اگلے ہی دن صبح صبح کملیش سب کو بائے بول کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ خوشی خوشی شہر سے گاؤں واپس آ جاتا ہے اور گاؤں واپس آنے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوچتا ہے کہ اب وہ کبھی شہر نہیں جائے گا۔